بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلاق سیریز میں آج جس مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینا، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں اہم ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ نمبر یہ کہ کسی مرد کے لیے ایک ساتھ 3 طلاق دینا اس کا حکم کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں کوئی بندہ دے دیتا ہے تو کیا وہ لاگو ہوں گی یا پھر نہیں ہوں گی، یعنی اس کی جو زندگی ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہیں، اس حوالے سے پھر کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا اس کا حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا ایک ہی مجلس کے اندر یا 3 سے زیادہ دینا یہ بدعت ہے، یہ غیر شرعی ہے، شریعت کے منافی ہے، اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول فلاں جو شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی میری موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دی جا رہی ہیں، تو یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے غصے کا اظہار فرمایا۔ اور یہی واقعہ جو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آتا، یعنی یہ فتح الباری کے اندر ہے، باب من جوز طلاق الثلاث، اس حوالے سے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اذا اتی برجل طلق امرأته ثلاثا، ایسے شخص کو لایا جاتا جو اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا، اوجع ظہرہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارا کرتے، یعنی یہ ایک اس کی سزا مقرر تھی کہ جو بھی اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارا کرتے تھے۔ تو اس سے واضح طور پہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوڑے مارا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار کیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی ناجائز ہے۔ ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ اب چونکہ ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا ہے غصے میں آ کے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینی چاہیے، کسی بھی وجہ سے وہ 3 طلاق دے دیتا ہے، اب اس کا حکم کیا ہے، کیا وہ 3 طلاق جو ہیں وہ واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی، جبکہ دینی تو 1 طلاق چاہیے تھی، اس نے 3 دے دی، تو ان کا حکم کیا ہے، کیا وہ 3 طلاق جو ہیں واقع ہوں گی، 3 شمار کی جائیں گی یا پھر 1 شمار ہوگی۔ تو اس حوالے سے مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر کانت طلاق الثلاث واحدۃ، کہ یہ جو 3 طلاق ایک ساتھ دی جاتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع 2 سال میں یہ 3 طلاق جو تھیں ان کو 1 شمار کیا جاتا تھا، یعنی کہ اب جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، اگر 3 طلاق 1 شمار کی جاتی ہوتی تو اس کا یہ ہوتا کہ وہ اگر عدت کے درمیان رجوع کر لیتا ہے تو کر لیتا ہے، اگر عدت کے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے کوئی چانسز نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ ان 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا تو اس کا یہ فائدہ تھا کہ اس کو عدت کے دوران بھی رجوع کا اختیار تھا، عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح جو ہے اس کا بھی اختیار موجود تھا، تو یعنی 3 طلاقیں ایک ساتھ جو دی جاتی تھیں ان کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنی بیویوں کو
ایک ساتھ کثرت کے ساتھ طلاقیں دینا شروع ہو گئے، جو بھی طلاق دیتا، یا اکثر ایسے واقعات پیش آتے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے، ایک ساتھ ہی ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بہت سخت تھے کہ وہ کوڑے لگایا کرتے جو شخص ایسا کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ بات جو تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناگوار گزری کہ یہ لوگ یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، غیر شرعی جو کام ہے یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الناس قد استعجلوا من امر كانت لهم فيه انات، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں لوگوں کو بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس معاملے میں لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ تو ایک تو روکنے کے لیے انہوں نے ایک جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کوڑے لگایا کرتے ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے کو، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تو انہوں نے دوسرے اس کا حل جو ڈھونڈا ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا حل تلاش کیا وہ یہ کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلو امزیناہ علیہم، کہ اگر ہم یہ جو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو ان کو کوڑے بھی مارے جائیں اور ساتھ میں 3 کو 3 ہی شمار کیا جائے، یعنی عدت کے دوران وہ اگر وہ رجوع کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، عدت کے بعد ان کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، رجوع وغیرہ کوئی اس کے پاس اس کے ساتھ رہنے کا کوئی چانسز نہیں ہوگا۔ تو لوگ سوچ سمجھ کے پھر یہ ہے کہ طلاق دیں گے، اس طرح نہیں کریں گے جب بھی غصہ آیا جب بھی طلاق دی تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، تو لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم ایک ساتھ 3 طلاقیں جو دیتے ہیں ان کو 3 ہی شمار کر لیں تو فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا اور پھر لاگو کر دیا کہ جو شخص ایک ساتھ 3 طلاقیں دے گا اس کی 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ اب وہ والا جو پہلے والا قانون ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ کام جو ہے ہمارے جو علماء کرام اس حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہیں، اب اس کی 3 طلاقیں لاگو ہو گئی ہیں، وہ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قانون کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حکم ہے اس حوالے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ 3 طلاق ایک شمار کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ چلے اور انہوں نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حالات ناسازگار دیکھے کہ لوگ اس طرح سے ایک غلط طرف جا رہے ہیں تو تھوڑی سی سختی کی جائے، تو انہوں نے اس حوالے سے یہ قانون بنایا۔ تو اس حوالے سے جو صحیح مسئلہ ہے اب کیا ہے، کیا 3 طلاق کو ایک شمار کرنا چاہیے ایک ساتھ ایک مجلس کی، یا 3 کو 3 ہی شمار کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ 3 طلاق جو ہیں ان کو ایک ہی شمار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی شریعت تھی، اور دیکھیں دین وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، یا ایسا کام جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے عمل کیا، یا ایسا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا یا آپ کے علم میں آیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو چینج نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں، وہ دین ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دین تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب جو وہ فتویٰ دیتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شارع نہیں تھے، انہوں نے کوئی دین تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایک قانون بنایا، اور ایک عارضی قانون تھا کہ بعد میں اس حوالے سے روایات بھی ملتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پچھتاوا بھی تھا کہ یہ قانون میں نے کیوں بنایا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نہیں ہے، جو کام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت بھی نہیں ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے یہ گناہ بھی نہیں ہے اور شریعت بھی نہیں ہے، کیونکہ حاکم وقت بعض اوقات شریعت کے بعض امور جو ہیں جن میں کچھ اجازت ہوتی ہے ان میں کچھ سختی کر سکتا ہے، یہ حاکم وقت کا اختیار ہوتا ہے، لیکن شریعت اصل جو شریعت ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جاتی ہے
تو اس کے بعد یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو نیا نکاح، نیا حق مہر یا جو نیا نکاح کے احکام و مسائل ہوتے ہیں، نئے نکاح کے ساتھ وہ اپنی بیوی، اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔